دیکھیے آپ اس بات کا ارادہ کیجئے کہ آپ جاب نہیں کریں گے، اور اگر جاب کریں گے تو بہت بریف پیریڈ کے لیے لرننگ کے لیے کریں گے، اور آپ کچھ اپنے بلبوتے پہ لانگ ٹرم میں آپ اپنے بلبوتے پہ کچھ کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ کا ٹائم آپ کے کنٹرول میں آئے۔ یہ ایک کہہ لیجئے اینگل ہے جس سے چیزوں کو دیکھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جس میں آپ نے گریجویشن کی ہے اسی میں آپ اپنا کیریئر بنائیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آنے والے ٹائم میں جس چیز کی بہت اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جو فیلڈز ہیں یا مختلف جو کہہ لیجئے ڈسپلنز ہیں ان کے درمیان انٹر ڈسپلنری کنیکشنز جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، یعنی جو ہمیں جو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دو مختلف کہہ لیجئے ڈسپلنز کے درمیان آپ بریجز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بریجز کریٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب بایو میڈیکل انجینئرنگ، تو میڈیکل اور انجینئرنگ کی شادی ہو گئی تو بایو میڈیکل انجینئرنگ پیدا ہوا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ڈسپلنز ایوالو ہوئے ہیں جو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اپنے ڈسپلن کے اندر اسٹرکٹلی کنفائنڈ ہیں، آئسولیٹڈ ہیں اور اس سے باہر نہیں کرتے، آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے ڈسپلن سے ہٹ کر بھی چند کورسز کریں تاکہ آپ ایکسپلور کر سکیں اس بات کو کہ آپ کی زیادہ بہتر کہہ لیجئے مستقبل میں آپ کو یہاں بیٹھنا ہے یا یہاں بیٹھنا ہے، اور اس میں اس بات سے نہیں ڈریں کہ کہیں چند مہینے انٹرنشپ کی، چند مہینے کہیں کچھ کام کیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کیریئر سلیکشن یا اپنی جو کیریئر کا ڈیسیجن ہے نا وہ بہت ارلی لے لیتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں، میں ایکسپلور کر رہا ہوں، میرے سامنے یہ 3 آپشنز ہیں جو میں نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، میں کچھ عرصے اس کو دیکھتا ہوں، کچھ اس کو دیکھتا ہوں، کچھ اس کو دیکھتا ہوں۔ اگر آپ نے جس ڈسپلن آپ نے انجینئرنگ کی ہے، اور اگر آپ نے انجینئرنگ کے علاوہ آپ نے کوئی ایسی چیز، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں فارسی زبان یا عربی زبان کے اوپر بھی ایک کورس کر رہا ہوں، اور آپ انجینئر ہیں، آپ میکینیکل انجینئر ہیں، اور آپ عربک لینگویج کے اوپر اور اس کے پیچھے آپ کا کوئی بہت اچھا مقصد ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں عربی اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں علم کے بڑے سرچشمے سے جڑوں، یا آپ نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور جو بالکل دوسرا کوئی ڈسپلن ہے اس کے اندر میں کوئی چیز سیکھ رہا ہوں، تو یہ آپ کا ایک یونیک اسکل سیٹ ہے، یہ آپ کا پورٹ فولیو کی یہ ایک یونیک اسٹرینتھ ہے۔ آپ کے پورٹ فولیو کی انڈیویجویلٹی، اپنے پورٹ فولیو کی انڈیویجویلٹی کو انہینس کریں، اپنے پورٹ فولیو کی اسٹرینتھ کو انہینس کریں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوسرے ڈسپلنز کے کورسز بھی کریں۔ باہر کی یونیورسٹیز میں اس وقت ایک چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ٹریک میں یہ دیکھا جائے کہ آپ نے تھرو آؤٹ ایک ہی ڈسپلن کو اسٹرکٹلی فالو کیا ہے تو وہ آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ گریجویٹ کرنے سے پہلے یا کسی بھی ٹائم پر آپ کو آخر میں 2 ایسے کورسز کرنے پڑتے ہیں جس کا آپ کی پوری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آپ کو شاعری پہ یا کوئی لنگوسٹک پہ یا کسی اور چیز پہ آپ کو کوئی چیز کرائیں گے، اور وہ آپ کے پورٹ فولیو کی ایک یونیک اسٹرینتھ ہے۔ تو میں 2-3 باتیں جو میں نے کہیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پورٹ فولیو کی اسٹرینتھ اس وقت پیدا ہوگی جب آپ کے ٹریک میں صرف ایک یونی ڈائمینشنل آپ کی اسٹڈیز نہیں ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کہتے ہیں میں نے صرف اور صرف یہی لیا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں 9th کلاس میں بایولوجی لوں یا نہیں لوں۔ ارے بھائی ایک موقع مل رہا ہے کہ زندہ چیزوں کے اندر ہوتا کیا ہے، چلتا کیا ہے، تو اس موقع کو مس نہیں کریں۔ اگر آپ نے میڈیکل پروفیشن نہیں بھی لینا اور بایولوجی لے لیتے ہیں آپ، اس وجہ سے کہ آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا، آپ کو سمجھ آئے گا کہ جسم کے اندر ہوتا کیا ہے، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹھیک ہے آپ سائیکالوجی یا فلسفہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے یا ہسٹری نہیں ہے، آپ نے ہارڈ کور سائنس پڑھا ہے، آپ نے MBA کیا ہے، لیکن MBA کے ساتھ آپ نے ہسٹری کے اوپر بھی کوئی کورس کر لیا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہمارے وطن میں اس وقت 2-3 مسئلے جو کیریئر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں، چونکہ سوال آیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کیریئر کو فائنلائز کرنے میں جلدی نہیں کریں۔ آپ کہیں مجھے انف ایکسپوجر لینے دیں، میں تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کروں، تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کروں، لے لیں آپ۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ایک پاتھ چوز کر لیا، کیونکہ کچھ پاتھ ایسے ہیں جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بہت شروع سے آپ نے تو آپ جو دوسرے ڈسپلنز کے جو ایکسپوجرز ہیں وہ لیجئے، آپ شاعری کی کوئی کلاس لیجئے، آپ عربی سیکھیے، آپ کوئی اور چیز بھی کیجیے، آپ تاریخ کا کوئی کورس کیجیے، وہ شارٹ کورس کیجیے
دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کریڈٹ مجھے نہیں ملیں گے تو میں کیوں کروں. ارے بھائی کریڈٹ نہیں ملیں گے کوئی بات نہیں, آپ جا کے کر لیجئے, آپ کو لرننگ تو ہوگی نا اس کے. نا دیکھیں آپ کے وہ چیز جو آپ کی جی پی اے بناتی ہے وہ اہم نہیں ہے, وہ چیز جو آپ کا ذہن کی کہہ لیجئے ہورائزن کھولتی ہے, اس کی فرٹیلٹی کو بڑھاتی ہے, اس کو ایک نیا پرسپیکٹو دیتی ہے, وہ اہم ہے. تو ٹھیک ہے آپ ایم بی اے کر رہے تھے لیکن آپ نے ساتھ میں کوئی اور چیز کی تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ مجھے یہ مطلب جاب کے مائنڈ سیٹ والی پڑھائی بالکل الگ ہے اور انٹرپرینور مائنڈ سیٹ والی پڑھائی ایک بالکل مختلف چیز ہے.